السلام علیکم ناظرین خلیفہ مستعصم باللہ حلو خان کی بدعہدی پر بے بسی و بے چارگی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہ گیا۔ سلیمان شاہ مجاہدین ایبک اور عز الدین کرد امیر المومنین کی جانب تیز نگاہوں سے محض دیکھتے رہ گئے۔ ان کی توقع کے مطابق وہی کچھ ہوا تھا جس کا انہیں بہت پہلے سے خدشہ تھا۔ وہ جانتے ہوئے کہ سامنے موت کھڑی ہے، اس مشکل گھڑی میں بھی امیر المومنین کے ساتھ چل پڑے تھے۔ علو خان نے ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد ایک سادہ کاغذ منگوایا اور خلیفہ مستعصم باللہ کی جانب بڑھا دیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ مستفسرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ علو خان نے حکم دیا کہ وہ شہر کے ممتاز اور اکابر لوگوں کے نام یہ پیغام لکھے کہ اس کی تتاریوں سے صلح ہو چکی ہے اور علو خان نے اہل شہر کے لیے بہام خاص کا بندوبست کیا ہے۔ میں بذات خود وہاں موجود ہوں اور تم لوگوں کو بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ سب بہرا کر اس محفل طعام سے لطف اندوز ہوں۔ خلیفہ مستعصم باللہ اس پیغام کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں لگا سکا کہ علو خان کیا چاہتا ہے۔ شہ رگ پر لگی تلوار کی تیز دھار نے اسے یہ حکم لکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تتاریوں نے یہ پیغام بغداد میں پہنچا دیا اور پھر کیا تھا، مسلمان جوک در جوک اپنی موت کے بلاوے پر بھاگتے ہوئے آنے لگے۔ تتاری جلاد اپنے کاموں میں جٹے رہے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ خلقت خدا تمام دن تتاریوں کی بھیڑ چڑھتی رہی۔ شام کے وقت تتاریوں کا بھید کھل گیا اور باقی بچے کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ شہر سے باہر جانے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ اس خبر نے دہشت کی ایسی لہر دوڑی کہ لوگ اپنے مال و متاع چھوڑ کر جان بچانے کے لیے مختلف راستوں سے فرار ہونے لگے۔ باہر تتاریوں کے محاصرے میں جو لوگ پکڑے گئے انہیں سیدھا ملک عدم پہنچا دیا گیا، جبکہ ایک بڑی تعداد ساحلی جانب فرار ہونے کی کوشش میں دلدلوں میں پھنس کر ہلاک ہو گئی۔ تتاریوں نے شہر کی مدافعت ٹوٹتے دیکھ کر ہلہ بول دیا اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ شہر میں موجود خواتین اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ انہیں جو کوئی زندہ دکھائی دیتا تھا اسے ہلاک کر دیا جاتا۔ اس قتل عام میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، مان بیمار کسی کی تشخیص نہیں تھی۔ روشنیوں کا شہر اور اسلام کا مرکز بغداد تاریکی کے گہرے بادلوں میں گھر چکا تھا۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ خلیفہ خود قیدی کی حیثیت سے شہر سے باہر ایک چھوٹے سے خیمے میں نظر بند تھا۔ وحشی اور غیر تہذیب یافتہ تتاریوں نے اس کی خوبصورتی اور مکینوں کو ایسے ایسے طریقوں سے پامال کیا جنہیں ضبط قلم میں لانا ممکن نہیں ہے۔ علم کے خزانوں کو آگ لگا دی گئی، لائبریریاں جلا دی گئیں، کتب دریائے فرات و دجلہ کے پانیوں کی نظر کر دی گئیں۔ 20 لاکھ کی آبادی کا یہ عظیم شہر تباہی و بربادی کا شکار ہو گیا۔ مورخین کی روایات کے مطابق 8,17,000 افراد تتاریوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ مسلمانوں کے تشدد و اشتراک اور بے حمیتی نے تتاریوں کو قلب اسلام پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ ان حالات کے اس دور میں اسے اپنی بقا کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی مضبوط سہارے کی ضرورت رہتی تھی۔ طاقتور غزنوی، ترک، سلجوقی، زنگی، ایوبی حکمرانوں کے دور میں اسے کچھ نہ کچھ سنبھالا حاصل تھا، مگر ان کے بعد وہ بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ خلیفہ مستعصم باللہ جیسا شخص شاہی محل کے کمروں میں ایسا گھسا کہ اسے دوبارہ باہر دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں ہوئی۔ اگر وہ تھوڑی سی بصیرت سے کام لیتا تو شاید اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ ناظرین، سلطان ملک الناصر یوسف صلاح الدین محرم 656 ہجری کے وسط میں اپنے بھاری لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ نکلا۔ اس نے اپنی روانگی کی اطلاع سلطان ملک الکامل کو پہنچا دی تھی۔ وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت دیار بکر سے اپنی افواج کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں لشکر دو مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بغداد کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ نصف راہ میں انہیں یہ روح فرسا خبر ملی کہ انہیں نکلنے میں دیر ہو چکی ہے اور تتاریوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مرکز اسلام کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بغداد کی آبادی کا بڑا حصہ ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی فرد زندہ نہیں بچ سکا۔ سلطان ملک الکامل تتاریوں کی بربریت کے انداز سے خوب واقف تھا، لہٰذا اس نے اسی مقام سے فوراً واپس لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے خیال میں آگے بڑھ کر تتاریوں سے دست و گریباں ہونا اس موقع پر مناسب نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر سلطان ملک الناصر کو اپنی واپسی کی اطلاع بھجوائی اور ہدایت کی کہ وہ بھی دمشق واپس لوٹ جائے۔
اور وہاں موجود رہ کر شہروں کی مکمل حفاظت کا بندوبست کرے، تاکہ جب تتاری آگے بڑھ کر ان پر حملہ آور ہوں تو انہیں بھرپور انداز سے جواب دیا جا سکے اور ان کے بڑے حوصلوں کو لگام ڈالی جا سکے۔ دونوں سلطان اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب بغداد جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں لشکروں میں شامل رضاکار مجاہدین کو اس ثانیے کا گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ امیر المومنین کی حفاظت کے لیے جذبہ ایمانی کے تحت گھروں سے نکلے تھے۔ بغداد سے آنے والے متاثرین کی زبانی جب انہیں وہاں کے دل دوز حالات کا علم ہوا تو وہ بے اختیار رونے لگے۔ بیبرس کو جب مرکز خلافت پر ٹوٹنے والے ستم کی خبر ملی تو کافی دیر ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ اسے اس ضمن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر اتنی مختلف کیوں تھی؟ جب خلافت کی حفاظت کے لیے اسے منتخب کر لیا گیا تھا تو پھر خلیفہ مستعصم باللہ تتاریوں کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ اس نے اس خیال کے تحت پسپائی اختیار کرنے کی مخالفت کی کہ ممکن ہے کہ امیر المومنین زندہ ہوں اور انہیں تتاریوں کے چنگل سے چھڑایا جا سکے۔ خوخار تتاریوں کا بالآخر داؤ چل گیا تھا۔ سلطنت خرزم کے بعد اسلام کا دوسرا بڑا خطہ تباہی و بربادی کا شکار ہو چکا تھا۔ بیبرس سلطان ملک الناصر صلاح الدین یوسف کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ وہ واپسی کا ارادہ ترک کر دے اور آگے بڑھ کر تتاریوں پر حملہ کر دے، مگر سلطان ملک الناصر نے اسے سراسر خودکشی قرار دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیبرس نے کہا کہ اس طرح واپسی کی خبر جب تتاریوں تک پہنچے گی تو ان کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے اور وہ بے دھڑک مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ خلیفہ کی گرفتاری اور پراسرار گمشدگی سے تقدس خلافت پر نہایت برا اثر پڑا ہے۔ مسلمان خود کو غیر محفوظ اور تنہا خیال کر رہے ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، لہٰذا ہر فیصلے میں دانش مندی کی ضرورت ہے۔ ملک الناصر نے بیبرس کے جذبات کو سراہا، مگر عسکری قوت کی کمی کو اپنی کمزوری قرار دیتے ہوئے واپسی کے ارادے کو برقرار رکھا۔ اس کی رائے میں بغداد کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب زیادہ ضرورت اس امر کی تھی کہ تتاریوں کو بغداد کے بعد آگے بڑھنے سے روکا جائے اور یہ کام اپنے شہروں میں محصور رہ کر زیادہ عمدگی سے انجام دیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، بیبرس ملک الناصر کی اس مصلحت امیز روش پر دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے دمشق لوٹنے کی بجائے قاہرہ لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کی ہلاکت و بربادی اپنے باطن کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہاں بالکل بے اختیار تھا۔ بلاد شرقیہ کے حکمران میدان میں اترنے کی بجائے دفاعی حکمت عملی پر عمل پیرا تھے۔ مسلمانوں کی عسکری قوت ان کے ناقص فیصلوں سے تقسیم ہو کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہو کر رہ گئی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کا یہ طریقہ تتاریوں کے لیے بڑا امید افزا تھا کہ وہ بڑی آسانی سے انہیں گھیر کر ختم کر سکتے تھے۔ بیبرس قاہرہ پہنچ کر اپنے دستوں کو تیار کر کے تتاریوں کو سبق سکھانے کی نیت باندھ چکا تھا۔ اس نے دمشق پہنچ کر ملک الناصر سے اجازت لی اور قاہرہ روانہ ہو گیا۔ تتاریوں کی غارت گری اور بربریت کی داستانیں بغداد سے نکل کر اطراف میں پھیلتی گئیں۔ لوگوں نے تتاریوں کے سیل کو عذاب الہی قرار دیا۔ علو خان کے پاس کان اعظم منگو خان کا یہ فرمان پہنچ چکا تھا کہ بغداد پر قبضے کے بعد اگر خلیفہ مستعصم باللہ تمہارے قبضے میں آ جائے تو کوشش کرنا کہ اسے ہلاک نہ کیا جائے، کیونکہ اس فعل سے ہمارے ماتحت مسلمانوں میں بے چینی پھیل جائے گی اور وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان میں ہمارے بھائی بھی شامل ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی غیر ذمہ دارانہ فعل سے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں۔ البتہ اگر خلیفہ کی ہلاکت نہ گریز ہو جائے تو بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے۔ علو خان چاہتا تھا کہ خلیفہ کو ہلاک کرنے کی بجائے نظر بند رکھا جائے، کیونکہ اس کے لشکر میں موجود مسلمانوں نے اسے یہ باور کرایا تھا کہ اگر علو خان نے خلیفہ کا خون زمین پر بہایا تو وہ اور تتاری لشکر خوفناک کا شکار ہو جائے گا اور ساز و سامان کے ساتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ ان مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ خلیفہ مستعصم باللہ کو کسی طرح زندہ رکھا جا سکے۔ سب کو خلیفہ کے قتل میں توقع مناسب دکھائی دے رہا تھا۔ امیر موصل بدر الدین لولو کو جب علو خان کے اس فیصلے کے بارے میں علم ہوا تو وہ خود علو خان کے پاس پہنچا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ سب باتیں توہم پرستی کی علامت ہیں۔ خلیفہ کے قتل سے کوئی عذاب نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خلیفہ کو زندہ رکھا گیا تو جو مسلمان اس وقت تتاری لشکر میں شامل ہیں وہ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے خلیفہ کو تتاریوں کے چنگل سے چھڑا لیں گے اور پھر آپ کو کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔
امیر موصل کی بات سن کر حلو خان سوچ میں پڑ گیا۔ حلو خان کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر خلیفہ زندہ رہا تو مسلمان خروج کریں گے، اور اگر اسے تلوار سے ہلاک کیا گیا تو اس کا خون زمین پر گرے گا، تو قیامت کے زلزلہ تتاریوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس نے اپنے مسلمان وزیر نظام الملک نصیر الدین توسی سے اس بارے میں رائے دریافت کی۔ نصیر الدین توسی نے حلو خان کے دل سے خوف کا اثر ذیل کرنے کی پوری کوشش کی اور اسے یہ سب محض وسوسہ بتایا۔ اس نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو پیغمبر خدا تھے، جب ان کا خون ناحق بہایا گیا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا تو بھی کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ ایسا عقیدہ سراسر سادہ لوہی پر مبنی ہے۔ نصیر الدین توسی کی بات سن کر حلو خان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے خلیفہ کو زندہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا اس نے خلیفہ کو قتل کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا اور کپڑے رکھنے والے چرمی تھیلے میں خلیفہ کو بند کر کے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے ٹھوکریں مار مار کر ہلاک کر دیں۔ اس امر کا خیال رہے کہ خلیفہ کا خون زمین پر گرنے نہ پائے۔ صرف 4 دن کی نظر بندی کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ 4 صفر 656 ہجری کو نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا۔ حلو خان نے جس دھوکے سے بغداد پر قبضہ کیا تھا، اس دھوکے سے خلیفہ کو امان دینے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ کی ہلاکت کی خبر سے تتاری لشکر میں موجود مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔ وہ خلیفہ کو ہر حال میں زندہ رکھنے کے متمنی تھے، مگر حلو خان کی چالاکی سے ان میں پژمردگی پھیل گئی۔ انہوں نے حلو خان کو ہلاکو خان کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نئے نام کی بابت حلو خان کو معلوم ہوا تو اس نے وزیر نصیر الدین توسی سے دریافت کیا کہ اس نام سے کیا مراد ہے، تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تو واقعی ہلاکو ہے، کیونکہ اس وقت تیری ہلاکت قیدی سے زمین آسمان پناہ مانگ رہا ہے۔ حلو خان کو یہ جملہ اتنا بھایا کہ اس نے خود کو ہلاکو خان کہنے کا فرمان جاری کر دیا۔ سلیمان شاہ مجاہدین ایبک عز الدین کرد اور امیر ابو بکر محمد کو ان کے قربا و متوسلین کے ساتھ ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے فتح دین کرد اور مجاہدین ایبک کے سامنے ان کے اہل و عیال کی گردنیں اڑا دیں۔ اس کے بعد وہ سلمان شاہ کی جانب متوجہ ہوا۔ ہلاکو خان نے سلمان شاہ سے سوال کیا کہ تم بڑے دور اندیش اور نجومی سمجھے جاتے تھے، تم نے اپنا مستقبل کیوں نہیں دیکھ لیا تھا کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے؟ سلیمان شاہ نے ہنس کر جواب دیا کہ افسوس ہے کہ میرے سامنے امیر المومنین کی بد نصیبی تھی اور میرے ساتھ ساتھ سب لوگوں پر اسی بد نصیبی کے بادل چھائے تھے۔ ایسے میں مشیت عزی سے فرار حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ ہلاکو خان کو سب سے زیادہ غصہ سلیمان شاہ پر ہی تھا، کیونکہ اس نے گزشتہ 30 سال سے تتاریوں کی پیش قدمی کو ناکامی سے دوچار کیا تھا۔ جہاں ہلاکو خان اس کی جرأت اور بہادری سے متاثر تھا، وہیں وہ اسے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بغداد کے اس جانباز کو بھی تلوار کے حوالے کر دیا۔ مجاہدین ایبک فتح دین کرد اور سلیمان شاہ کے سر کٹوا کر موصل روانہ کر دیے گئے تاکہ انہیں دریائے دجلہ کے پل پر اویزہ کر دیا جائے۔ سلیمان شاہ امیر موصل بدر الدین لولو کا گہرا دوست تھا۔ جب امیر موصل نے اس کا بریدہ سر دیکھا تو بے اختیار رونے لگا اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ اے خدا، تو بے شک جانتا ہے کہ میری دشمنی صرف خلیفہ کے ساتھ تھی اور میں نے تیری خلقت کے لیے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنی کوتاہیوں کے پاس میں جس جلدل میں پھنس چکا ہوں، اس سے نکلنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب تو ہی کوئی ایسی ہوا بھیج جس سے تتاریوں کے اس گروہ میں طاعون پھوٹ پڑے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ امیر ابو بکر محمد کو جب ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ خاموش کھڑا رہا۔ ہلاکو خان نے اسے کچھ کہنا چاہا تو ابو بکر محمد خود ہی بول پڑا کہ تو خائن ہے، مجھے تجھ سے کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے، تو میرا خون بہانا چاہتا ہے تو جلدی کر تاکہ میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ جا ملوں۔ ہلاکو خان نے یہ سن کر اس کی گردن اڑانے کا حکم جاری کر دیا۔ یہی سلوک برگاہ خلافت کے دوسرے عمراء و کابرین کے ساتھ کیا گیا۔ امیر المومنین کے عیال میں سے صرف ایک چھوٹا سا بچہ زندہ بچا تھا۔ ہلاکو خان بغداد کے تمام اموال و خزائن پر قابض ہو چکا تھا، جن کی مقدار کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ہلاکو خان مال و خزائن دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس نے مال غنیمت کو حصوں میں بانٹ کر ایک بڑا حصہ خان اعظم منگو خان کی خدمت میں بھیجا اور کچھ خاص اور قیمتی اشیاء بطور تحفہ برقی خان کو روانہ کیا۔
جب ہلاکو خان بغداد کو لوٹ چکا اور خلق خدا کو شہید کر چکا تو اس نے اپنے محسن اور مددگار کو بلوا کر بچہ کچا بغداد اس کے حوالے کر دیا اور اس کے ساتھ ایک معمولی تتاری کو بطور نگران مقرر کر دیا۔ وزیر ابن علقمہ خلیفہ کے ساتھ ہلاکو خان کے لشکر میں آ چکا تھا۔ اسے بغداد کی تباہی کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ خلیفہ کی موت پر اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور نگران تتاری کے ساتھ بغداد میں داخل ہوا۔ جلے اور گرے کے مکانات اور گلی کوچوں میں بکھری ہوئی گلی سڑی لاشوں کے انبار دیکھ کر ابن علقمہ غم و دیوانگی سے چیخنا چلانے لگا۔ وہ خود بھی یہ سب نہیں چاہتا تھا، اسے صرف خلیفہ کی معزولیت اور اہل بیت میں سے کسی نئے خلیفہ کی تقرری کی خواہش تھی، مگر ہلاکو خان کو اس کی خواہش سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ابن علقمہ نے بغداد کے بچے کچے شہریوں سے واپس لوٹنے کی صدا کی تاکہ بغداد کی اجڑی رونق کو بحال کیا جا سکے۔ ابن علقمہ بغداد کے انتظام سے فارغ ہو کر ہلاکو خان کی خدمت میں پہنچا اور اپنی وفاداری کا معاوضہ طلب کیا تو ہلاکو خان نے اسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے ابن علقمہ سے پوچھا کہ تجھے عزت دولت اور اقتدار حاصل تھا، یہ سب تجھے کس سے ملے تھے؟ ابن علقمہ نے جواب دیا کہ مرکز خلافت سے۔ ہلاکو خان نے کورے انداز میں کہا کہ جب تو نے اپنے منعم کی نعمت کے حق کا کوئی پاس نہیں کیا تو میری خدمت کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ابن علقمہ اس کی بات سن کر لاجواب ہو گیا۔ اس نے مختلف حربوں سے اپنے عمل کو درست قرار دینے کی کوشش کی اور نظام الملک نصیر الدین توسی کی جانب بے چارگی سے دیکھا، مگر اس نے بھی نظریں پھیر کر دوسری جانب کر لیں۔ ناظرین، ہلاکو خان کے دربار سے رسوا ہو کر وہ شکستہ قدموں سے بغداد چلا آیا۔ اب بغداد تو موجود تھا، مگر اس میں پہلے کی رونق باقی نہیں تھی۔ ویرانی و گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بچے کچے لوگوں کے سہمے ہوئے چہرے اور آہو بقا کی پکار بغداد کی گلیوں میں دبے دبے انداز میں گونج رہی تھی۔ ابن علقمہ کو اپنے فعل پر سخت ندامت تھی، مگر وہ اب گزرے ہوئے وقت کو واپس تو نہیں لا سکتا تھا۔ صرف ایک ہفتہ قبل کی بات تھی کہ وہ بڑی شان و شوکت اور تمکنا سے اپنے محل سے نکلتا تھا۔ اب کوئی اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ خالی دیواریں اور لوٹے پٹے محل اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ خلیفہ کے مقربین اور غلاموں کی ایک جماعت ہلاکو خان کی بربریت سے بچ کر دریائے فرات کی دلدلی وادی میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ ان میں کچھ لوگ عام شہری بھی تھے۔ انہوں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ بغداد میں موجود نگران تتاریوں پر شب خون مارا جائے تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر بغداد سے نکل جائیں۔ انہوں نے 2 ماہ کے عرصے میں لڑنے کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا اور تیاریاں کرتے رہے۔ جب ان کی تیاریوں کا حال قرب و جوار کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی رضاکارانہ خدمات پیش کر دیں۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب پہنچ گئی تو انہوں نے خروج کیا اور بغداد میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بغداد میں موجود نگران تتاریوں کو چن چن کر ہلاک کیا اور شاہی محل پر دھاوا بول کر ابن علقمہ کو گرفتار کر لیا۔ ابن علقمہ کا چہرہ دیکھ کر ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس کے چہرے پر صدیوں کے بیمار کے سے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ مجاہدین نے اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا اور اتنا زیادہ کوب کیا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ غدار اعظم ابن علقمہ اپنے بھیانک انجام تک پہنچ گیا تھا، مگر اس کی غداری سے جو نقصان ہو چکا تھا اس کی تلافی اب ممکن نہیں تھی۔ مسلمان اپنے مرکز کی تباہی کے بعد پرانگدہ ہو چکے تھے۔ مختلف ریاستوں کے سلاطین سر جوڑ کر مقابلہ کرنے کی بجائے ہلاکو خان کی خدمت میں وفود بھیج کر اپنی جان بچانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ مجاہدین کے اس چھوٹے سے لشکر نے بغداد میں ایک بار پھر قتل عام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابن علقمہ کے ساتھیوں رافضی اور نصرانیوں کے گھروں پر حملے کیے گئے اور انہیں قتل کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ بغداد کی بچی کچی سہمی ہوئی رعایا نایاتاب کے سامنے بے بسی کی تصویر بنی رہی۔ مجاہدین اپنوں کو ہلاک کرنے کے بعد تیزی سے بغداد سے باہر نکل گیا۔ مجاہدین کا یہ عمل ہلاکو خان کو اس قدر ناگوار گزرا کہ اس نے بغداد پر تتاریوں کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ وہ اس شہر کا وجود صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں۔ ان بدمست تتاریوں نے گھروں میں گھس کر بچوں اور عورتوں کو زبردستی باہر نکالا اور بیچ چوراہوں پر لا کر قتل کر دیا۔ بغداد کے باقی ماندہ گھروں کو گرایا جانے لگا۔ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پر رونق اور ہنستا کھیلتا بغداد کھنڈرات بن چکا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد سے بے فکر ہونے کے بعد سلطان ملک الکامل کی جانب توجہ کی۔ اس کے خروج کی خبر اس تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان ملک الکامل اور سلطان ملک ناصر کی سرکوبی کے لیے
اس نے اپنے لشکر کے 2 بڑے حصے روانہ کیے، جن میں سے ایک کی قیادت اس کے بڑے بیٹے بوکا خان کے ہاتھوں میں تھی۔ ناظرین، خلیفہ مستعصم باللہ کی ہلاکت کی جاں گزار خبر جب برقع خان کے پاس پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اسے جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا۔ علو خان نے نصرانیت کی خوشنودی کے لیے اسلامی مرکز پر حملہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ خلیفہ کی ہلاکت اور بغداد کی تباہی کا حال جب اس کے سامنے بیان کیا گیا تو وہ بے تابی سے رونے لگا۔ وہ بار بار خود کو کوستا تھا کہ اس کی حماقت اور سستی کے باعث خلیفہ اور بغداد پر یہ قیامت ٹوٹی ہے۔ اگر وہ بر وقت کوئی قدم اٹھا لیتا اور اپنے عمرا اور سرداروں کی باتوں میں نہ آتا تو اسے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ مسلمان منگول عمرا اور سردار بھی اس خبر پر گہرے غم سے دوچار تھے۔ وہ ابھی اس بارے میں آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ ایسے حالات میں انہیں کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے کہ تیسرے دن علو خان کی جانب سے بھیجا گیا قافلہ سرائے پہنچ گیا۔ یہ علو خان کی جانب سے بغداد کے مال غنیمت میں سے برقع خان کا حصہ اور علو خان کی جانب سے بھیجے گئے کچھ نادر تحفے لے کر آیا تھا۔ برقع خان کو جب اس کی آمد کی اطلاع دی گئی تو وہ فرط تیز سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے ان لوگوں کو شرف باریابی بخشنے کی بجائے فوری ان کے سر گردنوں سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان منگول پہلے سے ہی گہرے صدمے سے دوچار تھے کہ علو خان کی اس تمسخرانہ حرکت پر بھڑک اٹھے۔ انہوں نے تمام سپاہیوں اور سرداروں کے سر کاٹ کر علو خان کی خدمت میں واپس بھجوا دیے۔ دربار خلافت کی قیمتی اشیاء جب برقع خان کے سامنے لا کر رکھی گئیں تو وہ فرط غم سے روتا ہوا اپنے تخت سے اتر کر ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ آج کے بعد علو خان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی ہر فتح و ناکامی کو شکست میں بدل دیا جائے گا۔ یہ چنگیز خان کے خاندان میں پہلے فرد کی کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ قائد اعظم منگو خان کی اطاعت کو ختم کرتے ہوئے برقع خان نے اردو ازری میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔